ناظرین، بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب العزت کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے مجبوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر بد دعا فرمائی۔ ناظرین، وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا قصور کیا تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی جو ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا کر لائے، اور معاذ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت اٹھا اور وہ اوجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجری کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کہ اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوگ لوٹ پھوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جب بد دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ربیعہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط، 7ویں کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی اور ان کے نام لیے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے مقام پر کنویں میں پڑے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، جن 7 لوگوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ان 7 لوگوں میں سے 3 عتبہ، شیبہ اور ولید میدان بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئے اور کہنے لگے، ہم سے کون لڑے گا؟ ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے گئے، مگر عتبہ کہنے لگا، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا، ہم تمہاری برابری کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو واپس بلایا، تینوں کو صفوں میں کھڑا کیا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ ابن حارث، اے حمزہ ابن عبد المطلب، اے علی ابن ابی طالب۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا اور وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اسی طرح شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور یوں ولید اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ ابن حارث اور عتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کا کام تمام کر چکے تھے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی انجام بد تک پہنچا دیا۔ ناظرین، دو بھائیوں نے ابو جہل پر حملہ کیا جن کے نام معاذ اور مواز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کیا، جو اس بد دعا والی حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کی قیدی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگوں، امیہ بن خلف یہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف کو جہنم رسید کر دیا اور وہ بھی اپنے انجام بد سے ہمکنار ہوا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی میدان بدر میں قتل ہو گئے اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں میں دیکھا۔ یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا حق اور سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے AD وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔